بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس جلدی سے جلدی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ گورنر پنجاب اور پی ڈی ایم کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا حلف نامہ طلب۔ امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل نے ترکیہ کو شام میں در اندازی پر خبردار کر دیا۔ بھارت کی ہٹ درمی سمندر میں پھنسے 20 روہنگیا مہاجرین بھوک اور پیاس سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایرانی جھوٹ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، موساد۔ گیمبیا میں فوجی بغاوت، ناکام فوجی افسران گرفتار۔ روس نے پیٹرول کی پیداوار مکمل طور پر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ بھارت میں مسجد دریافت جس کا قبلہ مسجد اقصی کی طرف ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ روس نے کبھی بھی یوکرین کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ صدر پیوٹن نے روس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ روس کا مقصد فوجی تصادم کے پہیے کو گھمانا نہیں بلکہ اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ ہم جنگ کے خاتمے کے لیے جلد کوشش کر رہے ہیں۔ کئی بار کہا ہے کہ دشمنی کی شدت بلا جواز نقصان کا سبب بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی مخالفت کرنے والوں کو یہ احساس جتنی جلد ہو جائے بہتر ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ تمام مسلح تنازعات سفارتی اور مذاکراتی عمل کے راستے سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ تنازعات کے فریق آخر کار ایک ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پیٹرائٹ دفاعی نظام کافی پرانا ہے، روسی S-300 سسٹم کی طرح کام نہیں کرتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یوکرین کو ملنے والی امریکی پیٹرائٹ دفاعی نظام کے مقابلے کا راستہ نکالیں گے۔ یوکرین کو امریکی دفاعی نظام کی فراہمی روس کو مقاصد پورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ امریکہ کے یوکرین کو پیٹرائٹ میزائل سسٹم دینے سے تنازع کا حل نہیں نکلے گا۔ یوکرینی صدر کے دورہ امریکہ میں امن بات چیت کے لیے کوئی اشارے نہیں ملے۔ امن سے متعلق بات چیت نہ ہونا امریکہ کی روس سے پراکسی وار کا ثبوت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ان دنوں یوکرین کے صدر امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدر کو خط بھیج دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ سبکدوش کرنے اور صوبائی کابینہ کو تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے سخت رد عمل دیا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پرویز الہی اور صوبائی کابینہ بدستور اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کیس صدر کو بھیجا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ کل گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی جبکہ چیف سیکرٹری نے صوبائی کابینہ کو تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے مقررہ وقت تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، لہذا وہ عہدہ چھوڑ دیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ انہوں نے مقررہ وقت تک ایوان سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جس کے باعث انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پرویز الہی کی برطرفی نوٹیفیکیشن کی درخواست پر سماعت کے دوران استفسار کیا کہ برطرفی کا نوٹیفیکیشن معطل کریں تو کیا پرویز الہی اسمبلی فوری تحلیل کریں گے؟ وکیل علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ عدم اعتماد کی تحریک، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔
گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے سوال کیا کہ اگر ہم گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیں تو کیا آپ فوری اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ کیا آپ تحریری طور پر یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ عدالت نوٹیفیکیشن معطل کرے تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے؟ فل بینچ کے رکن جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس کیے کہ گورنر کے حکم پر عمل درآمد کیے بغیر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کے وکلاء کو 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ آپ بیان حلفی دیں کہ اسمبلی بحال ہونے پر پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کو بحال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، چیف جسٹس کی جانب سے تشکیل دیے گئے لارجر بینچ کے فاضل رکن جسٹس فاروق حیدر نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی تھی، جس سے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا تھا۔ بعد میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیا فل بینچ تشکیل دے دیا تھا۔ پرویز الہی نے گورنر پنجاب کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہی نہیں، خط اسپیکر کو لکھا گیا، وزیر اعلیٰ کو نہیں۔ درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک اجلاس کے دوران گورنر دوسرا اجلاس طلب نہیں کر سکتا۔ گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر سکے۔ جب تک اسپیکر اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس نہیں بلاتا تو بطور وزیر اعلیٰ کیسے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا؟ امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل نے خبردار کیا ہے کہ شام میں ترکیہ کی ممکنہ زمینی فوجی کارروائی پورے خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے۔ جنرل ایرک کوریلا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں کیونکہ یہ کارروائی خطے کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ دوستو، ترکیہ حالیہ برسوں میں امریکہ سے ناراض رہا ہے کیونکہ امریکہ شام اور عراق کے خلاف لڑائی میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کا شراکت دار ہے۔ ترک افواج نے حال ہی میں شام اور عراق میں کردوں کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی ہے اور ان حملوں کو استنبول میں نومبر میں ہونے والے بم حملے کے ناگزیر رد عمل سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ نے اس حملے کا الزام کرد ملیشیاؤں پر عائد کیا تھا جبکہ کردوں نے اس کی سختی سے تردید کی تھی، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ غیر مربوط فوجی کارروائیوں سے عراق کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہے، اور اس نے ترکی کو بار بار خبردار کیا ہے کہ وہ شام میں کردوں کے خلاف زمینی کارروائی نہ کرے۔ جنرل کوریلا نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ ترکیہ کے حملے سے الہول کیمپ کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ کیمپ داعش کے ہمدردوں اور خاندانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کیمپ میں رہنے والوں کی تعداد 55,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان میں تقریباً 90% خواتین اور بچے ہیں۔ جنرل نے کہا کہ ہم کشیدہ صورتحال کو کم کرنے اور ترکوں کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اہم ہوگا۔ بھارتی حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے روہنگیا کے مہاجرین کی کشتی کھلے سمندر میں 25 دن سے پھنسی ہوئی ہے، جہاں کھانا اور پانی ختم ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار 20 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ بھارت کے جزیرے انڈمان کے قریب روہنگیا کے مہاجرین کی ایک کشتی گزشتہ 25 روز سے پھنسی ہوئی ہے، جس میں 100 سے زائد لوگ سوار ہیں۔ بھارت کی جانب سے کشتی کو ساحل پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے مہاجرین سخت مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ ان میں سے تقریباً 20 کے قریب بھوک، پیاس اور ڈوب کر مارے جا چکے ہیں۔ مہاجرین کی اس کشتی تک 5 بھارتی بحری جہاز پہنچے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں انہوں نے مشکل میں پھنسے افراد کی کوئی مدد نہیں کی اور نہ ہی انہیں ساحل پر آنے کی اجازت دی۔ میانمار اور روہنگیا کے مہاجرین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے رضاکار نے بتایا کہ بھارت کے بھیانک اور اشتعال انگیز رویے کی وجہ سے اب تک 20 مہاجرین مارے جا چکے ہیں۔
نئی دہلی میں پناہ گزینوں کے حقوق کی وکالت کرنے والی ایک کارکن پریالی نے میڈیا کو بتایا کہ کشتی کی صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 2 نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے نا امیدی کی وجہ سے سمندر میں چھلانگیں لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، کیونکہ انہیں سمندر میں پھنسے ہوئے 25 دن سے زائد دن ہو چکے ہیں۔ موساد کے سربراہ ڈیوڈ پارنیا نے خبردار کیا ہے کہ ایران روس کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو گہرا کر رہا ہے اور اسے جدید ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پارنیا نے مزید کہا کہ خفیہ ایجنسی نے حالیہ مہینوں میں ایران کی طرف سے اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف تخریب کارانہ حملے کرنے کی سنگین کوششوں کا سراغ لگایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موساد نے مہینوں پہلے خبردار کیا تھا کہ ایران روس کی مدد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اب یہ ہتھیار روسی فوج تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے جھوٹ کے باوجود اسرائیل نے روس کو ہتھیاروں کی فراہمی کو نمایاں کیا ہے۔ ایرانی جھوٹ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ مغرب میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کا مطالبہ کرتے ہیں اور خود معاہدے میں موجود ایرانی جھوٹ کو صریحاً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پارنیا نے نشاندہی کی کہ موساد وہ واحد انٹیلی جنس سروس ہے جو ایران کے کاموں سے حیران نہیں ہوئی۔ ایران یہ دکھاوا کرتے رہیں گے کہ وہ ایک عام ملک ہیں اور ساتھ ہی حکومت کی بقا کے لیے تخریب کاری اور اپنے شہریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل درآمد بھی جاری رکھیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے گزشتہ اکتوبر میں یوکرین میں ایرانی ہتھیاروں سے کیے جانے والے حملوں کی اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ مغربی ممالک ایران پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ روسی افواج کو یوکرین کے اندر جنگ میں استعمال ہونے والے ڈرون فراہم کر رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کی خلاف ورزی ہے۔ یہ قرارداد ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد منظور کی گئی تھی۔ گیمبیا میں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی ہے۔ متعدد فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افریقی ملک گیمبیا میں فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، افریقی ملک گیمبیا میں بغاوت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جمہوری حکومت کے خلاف متعدد بار بغاوت کی کوششیں کی گئیں جنہیں ناکام بنا دیا گیا تھا۔ عالمی قوتوں کی جانب سے روسی پیٹرول پر پرائز کیپ لگانے پر روس نے خام تیل کی پیداوار بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ G7 ممالک اور یورپی یونین کی جانب سے روسی پیٹرول کی قیمت زیادہ سے زیادہ $60 فی بیرل مختص کی گئی تھی۔ G7 اور یورپی یونین کے رکن ممالک اور ان کے اتحادی $60 فی بیرل سے زیادہ قیمت پر پیٹرول خریدنے پر ان کے آئل ٹینکرز کو انشورنس نہیں دی جائے گی۔ روسی صدر پیوٹن نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی ممالک کے اس اقدام پر جوابی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، تاہم یورپی ممالک اور G7 ممالک اپنے اقدام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، جس پر روس نے اب یہ دھمکی دے دی ہے کہ پرائز کیپ نہیں ہٹائی گئی تو خام تیل کی پیداوار مکمل طور پر بند کر دیں گے اور اس طرح دنیا پیٹرول کے مزید بحران میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت عالمی سطح پر LNG اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر امریکہ نے سعودی عرب پر پیداوار بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، تاہم OPEC نے انکار کر دیا تھا۔ مغرب نے کہا ہے کہ روسی تیل کی قیمت کی حد مقرر کر کے صدر پیوٹن کے جنگی عزائم کو روکیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ روس یورپی ممالک سمیت دنیا بھر میں گیس اور تیل کی فروخت کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، تاہم یوکرین جنگ کے آغاز سے اس پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور پاکستان بننے سے پہلے کی وہ مسجد جو عربوں نے بنائی تھی۔ بھارت کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں میں 1400 سالہ قدیم مسجد کے آثار کی دریافت کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کا قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف بتایا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں باؤ نگر کے گاؤں گوگا میں 1400 سالہ قدیم مسجد کے آثارات دریافت ہوئے ہیں۔
یہ مسجد انتہائی خستہ حال حالت میں ہے۔ اس مسجد کے اندر تقریباً 25 افراد ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں 12 ستون ہیں جن پر مسجد کی چھت بنائی گئی ہے۔ چھت کے اوپر گنبد اور مسجد کی دیواریں بھی بنائی گئی ہیں اور مسجد کے محراب پر عربی میں بسم اللہ کی نقش نگاری اسی دور کی ہے۔ 7ویں صدی کے اوائل میں پہلے عرب تاجر سمندر کے راستے یہاں اترے اور پھر انہوں نے یہ مسجد یہاں بنائی۔ قبلہ رخ یروشلم تھا۔ یہ قدیم مسجد مقامی طور پر جونی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد ہندوستان کی دیگر تمام مساجد سے ملتی جلتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 610 سے 623 تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھائی جاتی رہی اور پھر 624 سے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع ہوئی۔ محققین کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ یہ مسجد 622 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت عہد میں بنائی گئی تھی۔ مسجد کی تاریخ واضح کرتی ہے کہ مذہب اسلام کو ہندوستانی باشندوں نے تسلیم کیا تھا اور اسلام محبت اور بھائی چارے کی مدد سے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ امریکہ میں ایک لڑکی کی اپنی جان لینے کے 4 دن بعد اس کا خط انسٹاگرام پر پوسٹ ہو گیا جو اس نے خود سکیجول کر رکھا تھا۔ اس نے کرسمس سے 3 دن قبل 22 دسمبر کو یہ قدم اٹھایا تھا جس نے اس نے اپنی جان لینے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اس پوسٹ میں لکھا کہ اگر آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں اور اس وقت یا تو میں کسی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پڑی ہوں یا پھر مجھے دفنا دیا گیا ہے۔ میں مرنے کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ دوستو، یہ پوسٹ یا خط اس لڑکی نے اپنے والدین کو لکھا تھا کہ اس پوسٹ کے ذریعے میں دنیا میں اپنا ایک آخری نشان چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے میں نے زندگی میں بہت خوشیاں دیکھیں۔ آپ مجھے اس انتہائی قدم اٹھانے سے نہیں روک سکے۔ اس کا غم مت کرنا، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کچھ اطمینان ہوگا کہ اب میں اس تکلیف سے نجات پا چکی ہوں جو کئی سالوں سے میں برداشت کرتی آ رہی تھی۔ آخر میں دوستو، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے لیے لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دنیا کے تقریباً تمام والدین کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات بڑے اپنے غصے اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بچوں کو ضرورت اور ان کی خطا سے زیادہ سزا دے دی جاتی ہے، جو بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالتی ہے اور ان کے اندر خوف کے احساسات کو پیدا کرتی ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتا مگر بچوں کو سزا دینا بھی کبھی کبھار بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کا ارادہ برا نہ ہو تو سزا نہیں دینی چاہیے۔ بچے عام طور پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، وہ بس نئی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں ڈانٹنا یا روکنا نہیں چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر حادثاتی طور پر بچوں سے کوئی نقصان ہو جائے تو اور ایسے موقع پر انہیں سزا دی جائے تو یہ ان کے اندر خوف پیدا کرے گا اور وہ مزید کچھ سیکھنے سے ڈریں گے۔ اکثر اوقات والدین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے جو سختی ان پر کی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بچوں کو ہر بات سے منع کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حکم دینے اور تجویز دینے میں فرق ہے۔ مثلاً جیسے بچے کو بتانا کہ ویڈیو گیم کھیلنا اس کے لیے نقصان دہ ہے ایک تجویز ہے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ وہ ویڈیو گیم نہیں کھیلے گا تو یہ ایک حکم ہے جو سزا کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بچہ جذباتی نہیں ہے تو تجویز نہ ماننے پر اسے سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر بچہ حساس ہے تو حکم یا سزا اسے پریشان کر سکتی ہے اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ والدین کے علاوہ بھی ہر کسی کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ کہیں اسے سزا نہ مل جائے۔ بچوں کو لوگوں کے سامنے ہرگز سزا نہیں دینی چاہیے۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو سرے عام سزا ملتی ہے وہ بڑے ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔
اور قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی بات پر وارننگ دی ہے کہ ایسا کرنے پر سزا ملے گی تو سزا ضرور دیں، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف سزا کی دھمکی سزا نہ دینے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بچے سمجھ لیتے ہیں کہ والدین صرف بول رہے ہیں اور ان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بچوں کو سزا دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ سزا حالیہ غلطی پر ہی دی جا رہی ہے۔ اگر آپ بچے کو کسی پرانی غلطی پر سزا دیں گے تو بچہ مضبوط کردار بنانے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ بچوں کو گالی مت دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو گالی دینا یا غلط لفظ مخاطب کرنا ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان سے کھانے کی پلیٹ یا کوئی اور چیز گر جائے تو انہیں یہ مت کہیں کہ وہ انتہائی نکمے ہیں یا سست ہیں، بلکہ ان سے کہیں کہ اب وہ خود صفائی کرے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔